دوستو، حضور کے شہر پاک کی برکت دیکھو۔ نبی کریم نے خود بیان فرمایا یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ وہاں چلے جائیں گے، شام فتح ہوگا تو کچھ لوگ وہاں چلے جائیں گے، لیکن فرمایا ان کے لیے مدینہ ہی بہتر ہے اگر بات سمجھ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بہانوں سے، بار بار دلیلوں سے، بار بار ترغیبات سے لوگوں کو مائل کیا۔ فرمایا اگر کوئی میرے مدینے میں آئے اور پھر اسے کوئی تکلیف پہنچے، اس پر صبر کرے، میرا وعدہ ہے میں اس کی سفارش کروں گا۔ بھول جایا کریں وہاں حرم جا کے کیا کیا تھا ایجنٹ نے، اور کیا ہوا یہاں، اور کیا بنا گاڑی والے کے ساتھ، اور کیا ہوا ہوٹل والے کے ساتھ۔ فرمایا تو یہاں آ کے تکلیف پر صبر کر، تیرے نبی تیرے سفارشی بن جائیں گے۔ یہاں آ کر صبر کریں اور پھر وہاں جائیں تو حضور کے جلووں میں گم ہو جائیں۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے پیارے، رستہ دیکھ کے چل۔ جگہ جہاں وہاں خوشبو ہے حضور کے پسینہ نور کی، رخ جیسے آئینے میں مصور جڑا ہوا، اور ماتھے کی ہر لکیر پر قرآن لکھا ہوا۔ پھر بھی اس کی شان کے شایاں نہ کہہ سکا، میں بندہ تھا اس لیے کوئی قرآن نہ کہہ سکا۔ پھر بھی اس کی شان کے شایاں نہ کہہ سکا۔ دوست یاد رکھنا، جلووں میں گم رہے، اسے ہوش ہی نہ آئے آنے تک، لوٹنے تک، پتہ ہی بعد میں چلے ہو یہ تو جانے کا وقت ہو گیا۔ لیکن خوش گپیاں لگانا اور اپنے وقت کو ضائع کرنا اور دیگر جگہوں پہ اپنے ذہن کو لڑانا یہ درست نہیں ہے۔ خبروں پہ تبصرہ بھی پاکستان آ کے کریں گے، بڑا ٹائم ہے تبصرے کرنے کے لیے، وہاں زیادہ کیفیت یہ رہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے۔ مر ہی گیا جو مدینے میں، فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، جو یہاں انتقال کر گیا میں قیامت میں اس کا بھی سفارشی بنوں گا۔ سب سے پہلے حضور جنت البقیع والوں کی سفارش کریں گے۔